الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محترم ناظرین، خطبے میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے کچھ اس کے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں شہدائے کرام کی شان کو بیان فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز بھی مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی شہداء کی شان بیان کرتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں، اور جب بات آتی ہے شہداء کی تو عظیم یاد جو شہید اعظم کی تازہ ہو جاتی ہے۔ شہید اعظم، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد۔ آئیے کچھ آپ کی شہادت کی خبروں کے تعلق سے سنتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کب کب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 4 شعبان المعظم سن 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے برادر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا فرزند یعنی اپنا بیٹا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں شہزادوں سے بے انتہا محبت تھی۔ حدیث پاک میں کچھ یوں آتا ہے، ان ابن عباس من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنا پھول فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہما ریحان من الدنیا، وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، پھولوں کی طرح سونگھا کرتے تھے اور اپنے سینے مبارکہ سے لپٹا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی ولادت نہ ہوئی تھی۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، گھبرائی ہوئی سی عرض گزار ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات ایسا خواب دیکھا کہ میں بہت گھبرا گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا خواب بیان کرو۔ عرض کرتی ہے کہ ایسا شدید خواب ہے کہ جسارت نہیں ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکرار فرمائی، لہٰذا آپ اپنا خواب بیان کرتی ہے۔ عرض کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت مبارک خواب ہے، عنقریب فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اسے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے اور انہیں حضرت ام الفضل کی گود میں دے دیا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں دیتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب گھبرا کر بے چین ہو کر پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بعد میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ حضرت ام الفضل عرض کرتی، کیا اس بیٹے کو؟ بڑی حیرانگی کے ساتھ آپ یہ سوال عرض کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، اور انہوں نے مجھے وہاں کی سرخ مٹی بھی دکھائی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر جو ہے عام ہو چکی تھی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی تھی۔ نہ صرف حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کو، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے باخبر فرمایا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے شہزادے سے بے انتہا محبت ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ فرمائی کہ مولا تبارک و تعالی تم میرے اس فرزند کو اس آزمائش سے نہ گزار۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، ہر کوئی شہادت کی خبر سن رہا تھا، لیکن کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار نہ ہوتا کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اس آزمائش سے مولا تبارک و تعالی انہیں خلاصی عطا فرمائے۔ دعا تو کی گئی، لیکن یہ دعا کی گئی کہ جب ایسی آزمائش اور مصیبت کا وقت آئے تو یہ ثابت قدم رہے، قدم نہ ڈگمگائے اور اللہ کی رضا پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ بکثرت احادیث مبارکہ ہے جس میں شہادت کی خبریں دی گئی ہیں۔ چنانچہ امام طبرانی نے طبرانی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھ سے کہا کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو مقام طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور انہوں نے مجھے وہاں کی مٹی بھی دکھائی اور کہا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوں گے۔ مقام طف کوفہ کے قریب وہ علاقہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جس سے پہلے میرے پاس کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اور اس نے آ کر مجھ سے عرض کی کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی ملاحظہ کراؤں۔ لہٰذا کچھ دیر بعد وہ میرے پاس سرخ مٹی لے آیا۔ تو حدیث کریمہ میں بکثرت روایات موجود ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بار بار خبر دی گئی۔ کسی روایت میں سرخ مٹی لا کر دینے کی روایت کی گئی، کسی روایت میں اس مٹی کے خون ہو جانے کی خبر دی گئی۔ بار بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر تھے، کسی مقام پر سے گزرے تو اپنے ساتھی سے کہا کہ اپنے گھوڑے یہاں پر ٹھہرا دو اور گھوڑوں سے اتر جاؤ۔ آپ کے ساتھی نے عرض کی کہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو اس مقام پر قتل کر دیا جائے گا۔
زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ ایک ایک مقام پر جاتے اور فرماتے جاتے کہ یہاں شہیدوں کے کجاوے باندھے جائیں گے، یہاں شہیدوں کے خیمے باندھے جائیں گے، یہاں شہیدوں کو شہید کیا جائے گا، یہاں آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جائیں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کربلا کے چپے چپے سے واقف تھے، انداز معلوم تھا، تمام خبریں عطا کر دی گئی تھی، عام اعلان ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جائیں گے، کہاں گھوڑے باندھے جانے والے ہیں، کہاں کجاوے باندھے جانے والے ہیں، کہاں ساز و سامان رکھے جانے والے ہیں، ہر ایک بات کی خبر انہیں ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خوف و وحشت میں نہیں آتے، بلکہ شوق شہادت دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہاڑ بھی ہوتا تو خوف و وحشت سے گھبرا اٹھتا، لیکن یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہے، جن کی رگوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے، جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی شجر کو آبیاری بخشی ہے۔ ان کے قدم لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی نہ ڈگمگائے، بلکہ ان کا شوق شہادت بڑھتا گیا اور حقیقی سکون انہیں حاصل ہوا کرتا تھا۔ یہ کبھی وحشت اور گھبراہٹ ان کے پاس بھی نہ پھٹکتی، حقیقی سکون و چین میں یہ ہوا کرتے تھے، اور دن بدن اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ عاطفت ہم تمام پر دراز فرمائے اور ہمارے ایمان و عقائد کو مضبوط ترین فرمائے، آمین اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔